ایک شاگرد اپنے استاد سے الجھ پڑا، اس کو مخمصے کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ استاد نے کافی تشریح کی مگر شاگرد مطمئن نہ تھا۔ پھر استاد نے کہا، میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید تمہیں مخمصے کی سمجھ آ جائے۔ کراچی میں کلینک کے سامنے والی سڑک پر ایک باپ اور اس کا بیٹا موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ان کے آگے ایک ٹرک تھا جس میں فولادی چادریں لدی ہوئی تھی۔ اچانک ٹرک سے ایک فولادی چادر اڑی اور سیدھی باپ بیٹے کی گردن پر آئی۔ دونوں کی گردنیں کٹ گئی۔ لوگ باغم باغ دونوں داڑھ اور کٹے ہوئے سر لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے 7 گھنٹے کی طویل آپریشن کے بعد کٹے ہوئے دونوں سر داڑھ سے جوڑ دیے۔ دونوں زندہ بچ گئے۔ 2 ماہ تک دونوں باپ بیٹا انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں رہے۔ گھر والوں کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ماہ بعد وہ گھر آئے تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ باپ کا سر بیٹے کے داڑھ پر اور بیٹے کا سر باپ کے داڑھ پر لگ گیا تھا۔ شاگرد منہ کھولے بہت حیرت سے سن رہا تھا۔ گڑمس پیدا ہو گیا تھا۔ اب بیٹے کی بیوی شوہر کے داڑھ کے ساتھ کمرے میں رہے یا شوہر کے سر کے ساتھ۔ اگر وہ شوہر کے سر کے ساتھ رہتی ہے تو داڑھ سسر کا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ادھر یہ کہ ماں اگر شوہر کے سر کے ساتھ رہے تو داڑھ بیٹے کا ہے، اور اگر شوہر کے داڑھ کے ساتھ رہے تو سر تو اس کے بیٹے کا ہے۔ گھر کی صورتحال انتہائی کشیدہ تھی۔ بیٹا اپنی بیوی کا ہاتھ تھامنا چاہے تو وہ نیک بخت کہتی کہ مجھے ابا جان کے ہاتھوں سے شرم آتی ہے۔ کہیں موٹر سائیکل پر جانا ہو تو ایک پریشانی کہ بہو شوہر کے داڑھ کے ساتھ بیٹھے یا سسر کے ساتھ۔ الغرض ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، تمام معاملات ٹھپ ہو گئے۔ ایسے میں کسی نے مشورہ دیا کہ یوں کیا جائے کہ دونوں اپنی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیں اور اثر نو نکاح کریں تاکہ داڑھ حلال ہو جائیں۔ شاگرد پوری توجہ سے سن رہا تھا اور بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ بیٹا تم اب بتاؤ، اگر لڑکے کی ماں طلاق لے تو کس سے لے، بیٹے کے داڑھ سے یا شوہر کے سر سے؟ ادھر بہو کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، شوہر کے سر سے طلاق لے یا سسر کے داڑھ سے۔ اب تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ شاگرد بولا، استاد جی میرا تو دماغ بند ہو گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ استاد بولے، بیٹا یہ جو کیفیت ہے اسے ہی مخمصہ کہتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو بھی مخمصے کی سمجھ آ گئی ہو تو نیچے کمنٹس کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔